حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی سنگین مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ سنگین مسئلہ ہے ایک تہوار کے متعلق جس کو دنیا جو ہے کرسمس ڈے کے نام سے مناتی ہے۔ کرسمس ڈے میرے بھائیوں یہ ایک عیسائی اور خالص عیسائی تہوار ہے جس کو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے متعلق مناتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس طور پر وہ اس تہوار کو مناتے ہیں، اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن میں 25 دسمبر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا یہ کہ ان کے گمان کے مطابق اور ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، کرسمس ڈے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ محمد آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے ہر حاجت سے بے نیاز ہیں۔ اور فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ ہمارے یہاں نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی لڑکی ہے، ہم سے کوئی اولاد نہیں اور نہ ہم کسی کی اولاد ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے اور نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے جنے گئے۔ حاضرین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ان کا یہ عقیدہ، ان لوگوں کا یہ ماننا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ایک کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کی بخشش فرما سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغاوت کے درجے میں رکھا ہے۔ جس طرح بغاوت جیسی عظیم گناہ کو اور غلطی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بغاوت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولاد مانتے ہیں اور ان کے گمان کے مطابق نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم گویا ایک شرکیہ عمل اور شرکیہ اعتقاد ہم رکھتے ہیں، شرکیہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لم یلد ولم یولد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے موقع پر اس دن کو مناتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر کرسمس ڈے کے نام پر آج چاروں طرف سے مسلم معاشرہ
جن خرافات سے اور جن بیماریوں سے دوچار ہے، ان میں سے ایک بیماری ہے ہم اپنے بنیادی عقائد کو نہیں جانتے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ایمان یہ ہمیں فری میں ملا ہے، اس میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش، کوئی بھی محنت نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان مل گیا، اب ہم ایمان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان کے عقائد کیا ہیں اور اسی طریقے سے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ایمان یہ ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جو انسان کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو روشنی کی، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک ایسا مضبوط اور پاکیزہ کلمہ ہے کہ جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دی ہے، اور ایک درخت سے اس کی مثال دی، اس طرح فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، اور مثال اس طرح بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی بہت زیادہ گہرائی کے نیچے ہیں، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچتی ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک گویا یہ کہیے کہ ایمان ہمارا ایک درخت ہے، اور اس کی جو جڑ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار نماز میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب، ہم آپ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لڑکے ہیں، انتہائی غلط ہے اور بے بنیاد عقیدہ ہے اور شرکی عقیدہ ہے۔ آج اگر ہم ان نصرانی اور یہودی ان کے تیوہاروں میں شرکت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عقائد سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہم ان کے تیوہاروں کو اور خاص طور سے اس کرسمس ڈے والے تیوہار کو اتنا ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کی ایک روداد ہے، زمانے کا ایک طرز عمل ہے جو چل رہا ہے، تو اس لیے لہذا ہم بھی منائیں، اس میں حرج کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کی بنیاد ہی شرکیہ بات پر، شرکیہ عقیدے پر ہے، شرکیہ اعتقاد پر ہے، اور وہ شرکیہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا اگر ہم ان کے اس تیوہار میں شرکت کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اگر ہم ان کے تیوہار میں کسی بھی طریقے سے شرکت کرتے ہیں تو گویا ہم بھی ان کے اس تیوہار کا حصہ بنتے ہیں، اور جب ہم بھی ان کے تیوہار کا حصہ بنتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے ہم بھی وتعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت آتے ہیں، ہم بھی گناہ پر اور ایک غلط کام پر ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی موافقت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کرسمس ڈے جو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر منایا جاتا ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا مان کر کے منایا جاتا ہے، اس تیوہار کے اندر کسی بھی اعتبار سے ہم شرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب ہر چیز سے بے نیاز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی بے نیاز ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میرے یہاں اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرا شریک ہے۔
اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، تو ہم گویا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آج کے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ان لوگوں نے کس طرح پیش کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے، اور پیغمبری جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہے وہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت نازل کی ہے وہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اور یوم ولادت کے نام پر طرح طرح کی خرافاتیں جو انہوں نے زمانے کے سامنے رکھی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرسمس ڈے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور پہلے کس طرح اس کو منایا جاتا تھا؟ تو یاد رکھنا چاہیے اس کے متعلق حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ پہلے کرسمس ڈے اس طرح منایا جاتا تھا کہ جیسے ہی 25 دسمبر کا دن آتا تھا تو بہت سی جتنے بھی عیسائی ہوتے تھے، نصرانی ہوتے تھے، سب چرچ میں اکٹھا ہوتے تھے، پادری آتا تھا اور تقریریں کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بیان کرتا تھا، اور لوگ اس بیان کو سنتے تھے اور اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں۔ کچھ زمانہ اسی طرح گزرتا گیا، بعد میں چل کر کے انہوں نے سوچا کہ لوگ آتے ہیں 25 دسمبر کے دن اور تقریر ہوتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں، لہذا اس میں کوئی مسالہ لگایا جائے، کوئی تڑکا لگایا جائے۔ تو لوگوں نے اس کے اندر تڑکا اس طور پر لگایا کہ اس کے اندر گانوں کو گھسایا، موسیقیوں کو اس کے اندر گھسایا، اور تاکہ جو جوان طبقہ اس سے دور ہو رہتا ہے وہ جوان طبقہ بھی اس میں شامل ہو، اس میں شرکت کرے۔ چنانچہ نتیجہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس کے اندر موسیقی کو ڈالا تو جوان بچوں نے بھی اور جوان طبقے نے بھی اس میں شرکت کرنا شروع کر دیا۔ لہذا ایک وقت گزرتا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ اس کے اندر مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کی، تو اس میں لڑکیوں کو نچوانا شروع کر دیا، لڑکیوں کو ننگا نچوانا ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور اسی طرح دنیا ان کے پیچھے چلتی چلی گئی، آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید اور ان کی اتباع کرتی چلی گئی۔ ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد آتی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کے طرز پر چلو گے، ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے، اور ہاتھ در ہاتھ پیروی کرو گے، بالش در بالش پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو تم انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی تم اس کے سوراخ میں ہاتھ ڈالو گے، ان کی اتباع میں، ان کے طریقے کی پیروکاری کرتے ہوئے، ان کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے۔ آج یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ عمل شرکی یا عمل ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تیوہار یہ شرکیہ تیوہار ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تیوہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے لیے منایا جاتا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا مان کر کے منایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بسا اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باقاعدہ اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنے فون پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے اسی طریقے سے اپنے سوشل میڈیا جن کا لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ایک مسلمان اور کامل مسلمان اسٹیٹس لگاتا ہے اور اس پر لکھتا ہے میری کرسمس۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر اور ان کو اللہ کا بیٹا مان کر نعوذ باللہ تیوہار منایا جاتا ہے، اور یہ خالص شرکیہ تیوہار ہے، شرکیہ عمل ہے، اور خالص نصرانی اور عیسائیوں کا تیوہار ہے، جس میں مسلمان کے لیے شرکت کرنا کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اور ہم اس طرح کے الفاظ کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوگا،
اور جب ہمارا عقیدہ خراب ہوگا ہمارے ایمان کی جڑ کمزور ہوگی، اور جب ہمارے ایمان کی جڑ کمزور ہوگی تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان کمزور پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور درخت اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک اس کی جڑیں مضبوط رہتی ہیں۔ جب درخت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی ٹہنیاں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی نہیں رہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ باقی نہیں رہیں گے اور ان لوگوں کے تیوہاروں میں اور شرکیہ تیوہاروں میں شرکت کریں گے تو کلمہ طیبہ کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی موافقت کرنے کی وجہ سے، ان کے تیوہار میں شرکت اور حصہ لینے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ کیا کرسمس ڈے منانا ایک ایمان والے کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جواباً آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایمان والے کے لیے اس طرح کے تیوہار میں جو شرکیہ تیوہار ہیں اور خاص طور سے نصرانی اور عیسائیوں کے تیوہار ہیں ان میں شرکت کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منایا جاتا ہے اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، جو ایک شرکی عقیدہ ہے، اور یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یوم پیدائش کے نام پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان کے اس تیوہار میں شرکت کریں اور کسی بھی طرح شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔